کہتے ہیں ایک زمانہ تھا جب پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک پرامن گاؤں نورپور تھا۔ ایک گاؤں سرسبز و شاداب قدرتی چشموں اور بہتی ہواؤں کی سرزمین تھی، جہاں کے لوگ سادہ دل، دیانتدار اور آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ ان کی زندگی کا مرکز کھیتی باڑی، عبادت اور باہمی بھائی چارہ تھا۔ نورپور کی فضا میں ہمیشہ خوشبو بسی رہتی تھی، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے اس پرامن گاؤں کی روح تک ہلا دی۔ ایک رات گاؤں کے مشرقی پہاڑوں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ دن تک سب نے نظر انداز کیا، لیکن پھر ایک دن صبح گاؤں والے حیرت زدہ ہو رہ گئے۔ کھیت اجڑ چکے تھے، مویشی لاپتہ تھے اور کئی مکانوں کی دیواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ سب حیران ستانی ہو سکتی ہے۔ جلد ہی حقیقت سامنے آئی۔ پہاڑوں سے عجیب الخلقت مخلوقیں نکل رہی تھیں۔ ان کی جسم لوح ہے سے سخت آنکھیں، شعلوں کی مانند اور آوازیں زمین ہلا دینے والی تھیں۔ وہ کھیتوں کو روندتے، مویشیوں کو اٹھا کر لے جاتے اور جو انسان سامنے آتا اسے شدید زخمی کر دیتے یا اٹھا لے جاتے۔ ان بزرگوں نے کانپتی آوازوں میں کہا، یہ یاجوج و ماجوج ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ مخلوق نکلے گی اور دنیا میں فساد مچائے گی۔ لوگوں نے مسجد میں جمع ہو کر دعائیں مانگنا شروع کی کہ کئی لوگوں نے گاؤں چھوڑنا شروع کر دیا اور کچھ نے پہاڑی غاروں میں پناہ لینا شروع کی، لیکن کچھ تھے جنہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ان میں ایک نوجوان زید بھی تھا۔ وہ نہایت نیک، بہادر اور اللہ پر یقین رکھنے والا تھا۔ ایک رات وہ سخت پریشانی کے عالم میں سویا۔ اسی رات اسے ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ خواب میں نور کی ایک شعاع اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ وہ روشنی ایسا انسانی شکل اختیار کر گئی۔ وہ ایک درویش صورت بزرگ تھے، سفید لباس، نورانی چہرہ اور نگاہ میں عجیب جاذبیت۔ انہوں نے زید سے کہا، میں پیر میر علی ہوں، اللہ کے حکم سے تمہارے خواب میں آیا ہوں۔ یاجوج ماجوج کو قید کرنے کا ایک روحانی طریقہ ہے۔ اگر تم ایمان، نیت اور صبر کے ساتھ عمل کرو گے تو اللہ کی مدد سے گاؤں کو نجات ملے گی۔ زید نے عاجزی سے پوچھا، پیر صاحب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پیر میر علی بولے، پہاڑ کے دامن میں ایک پرانا کنواں ہے جو اب سوکھ چکا ہے۔ وہاں 7 رات مسلسل 40 آدمیوں کو جمع کر کے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر رات فجر تک تلاوت جاری رہے۔ پھر 8ویں دن کنویں میں خالص زمزم کا پانی ڈالنا ہے اور اس کے گرد 7 بار دائرہ بنانا ہے۔ یہ ایک روحانی قید ہے جو اللہ کے حکم سے یاجوج و ماجوج کو اس پہاڑ کی تہہ میں واپس دھکیل دے گی۔ زید کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً گاؤں کے امام اور بزرگوں کو خواب سنایا۔ پہلے تو کچھ لوگوں نے شک کیا، لیکن جب امام صاحب نے خواب کی نوعیت کو سنا تو انہوں نے کہا، یہ خواب سچا ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت یاجوج ماجوج سے حفاظت کا ذریعہ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ پورے گاؤں میں پیغام پھیلایا گیا۔ 40 مرد، عورتیں اور بچے اس سوکھے کنویں کے پاس جمع ہونے لگے۔ 7 راتیں سورۃ الکہف کی تلاوت ہوتی رہی۔ یاجوج ماجوج کی مخلوق جیسے ہی گاؤں کے قریب آتی، ان کے قدم رک جاتے جیسے کوئی دیوار کھڑی ہو گئی ہو۔ 8ویں دن فجر کے وقت زید نے مکہ سے لایا گیا زمزم کا پانی کنویں میں ڈالا۔ گاؤں کے سب افراد نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کنویں کے گرد 7 چکر لگائے۔ ہر چکر میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی۔ جب 7واں چکر مکمل ہوا تو ہر چیخ آسمان تک گئی، زمین لرزنے لگی اور پہاڑ کی طرف سے ایک دھماکہ ہوا، زمین نے جیسے انہیں نگل لیا ہو۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا، نہ کوئی آواز، نہ شور، نہ خوف۔ گاؤں کے لوگ سجدے میں گر پڑے۔ زید کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پیر میر علی کی روحانیت مدد سے نورپور کو نجات مل چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد نورپور میں ایک یادگار تعمیر کی گئی، میر علی دروازہ، جو اس کنویں کے قریب بنایا گیا۔ لوگ وہاں آ کر دعا کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور بچوں کو بتاتے یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان، اتحاد اور دعا نے یاجوج و ماجوج کو قید کر دیا تھا۔